خود کے لیے پاگل اور گمشدہ شخص کا اشتہار ٹی وی میں چلتا دیکھ وہ غصے سے پاگل ہوتا کزن کی ٹولی کے پاس پہنچا جو اس کے آتے ہی دم ساتھ گئے تھے۔ کس کی بےہودہ حرکت تھی یہ؟ وہ دھاڑا تو سب کی آنکھیں ورد کرتی جنت پر گئیں۔ امی؟ جنت کو گھورتے اس نے کڑھائی کرتی ماں کو پکارا۔ میری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جنت سے کروا دیں، یہی ہے جو مجھ جیسے پاگل کو جھیل سکتی ہے عمر بھر۔ صدمے میں مبتلا جنت کو سختی سے گھورتا وہ بولا تو جیسے چچی کی دلی مراد بھر آئی تھی۔ نہیں، کیوں نہیں؟ ایک اشتہار سے تو وائرل نہیں ہوگا نا میں، اب ساری زندگی مجھے وائرل کرنا اور میری بیوی بن کر میری کامیابی کے مزے لوٹنا۔ وہ طنز سے ہنسا تو جنت کی جان نکلی۔ اس جلاد کے ساتھ رہنے کا خیال ہی سہانے روح تھا، مگر 1 2 اور ابھی وہ اپنی انگلیوں کو کھڑا کرتے ہوئے کاؤنٹنگ کر ہی رہی تھی کہ اچانک چیختی ہوئی آواز میں اس کا نام پکارا گیا۔ جنت دھاڑتی ہوئی آواز پر اپنے دانتوں میں لب دبائے کانوں میں انگلیاں ڈال گئی، جبکہ باقی دونوں نے دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اللہ تم سے پوچھے جنت، اب تم کیا کر کے آئی ہو؟ قسم سے تم نے ہر کسی کی ناک میں دم کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ خدا تم سے پوچھے اب نہ جانے اس گھر میں کون سا قہر برپا ہونے والا ہے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں سارا نے جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہی دروازہ دھڑ سے کھلا تو وہ دونوں سکتہ میں آ گئی تھی، جبکہ جنت ہنوز اپنے چہرے پر نارمل سے تاثرات سجائے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو بھیگے سر کو پاؤڈر میں بھرے باہر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی اس حالت کو دیکھ کر باقی دونوں نے بھی اپنے لب دبائے کہ کہیں ہنسی کا فوارہ چھوٹ نہ جائے، مگر پھر بے اختیار اپنی ہنسی کو قابو کیا کہ سامنے ٹھہرا ہوا ان کا یہ سرفرا سا کزن اذان احمد ان تینوں کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی ہنسی دبائے سرخ چہروں کے ساتھ بس اس کے گھونسلے ہوئے بالوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ خدا کا خوف کھاؤ، جا کر اپنے بال دھو لو، نہیں تو قسم سے جن بھی تم سے زیادہ بہتر دکھائی دیں گے۔ اذان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولتی ہوئی سارا نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس پر وہ لال پیلا چہرہ لیے ان تینوں کی جانب بڑھا۔ تم تینوں آفت کی پرکالیاں ہو، سارے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی ہو اور سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آج میں تم تینوں کے بال کاٹ کر تمہیں پرکٹی کبوتری بنا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہاری شرارتیں کہاں تک جاتی ہیں۔ تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کینچی سامنے لائی۔ وہ تینوں حلق سے چیخیں نکالتی ادھر ادھر دوڑتی اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو اذان، میں تم سے کہہ رہی ہوں اس سب میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تمہیں اگر کسی کے پر کاٹنے ہیں تو اس جنت کی بچی کے کاٹو، یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ اسی نے تمہارے ہیئر ڈرائر میں پاؤڈر ڈالا تھا، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ہماری جان بخش دو۔ کیوں ہمارے خوبصورت بالوں کو تم گنجا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ بھاگتے ہوئے سارا بولی۔ پاس ہی بھاگتی ہوئی انم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ ان دونوں کی بات سننا تھا کہ وہ خونخوار چہرہ لیے جنت کی طرف بڑھا، جو خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں ایک نمبر کی غدار ہو۔ آج کے بعد میں تم دونوں کو اپنے کسی گیم میں شامل نہیں کروں گی۔ آج کے بعد تم دونوں سے میرا مرنا جینا ختم۔ وہ غصے سے بول ہی رہی تھی کہ اچانک اذان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک چیخ مارتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ پیچھے حنزلہ بیگم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ تو ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ ان کا بیٹا اذان احمد اور ان کی بیٹی سارا ان کی پوری دنیا تھے۔ شوہر کمانے کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے، جبکہ وہ دونوں اس کے پاس یہاں پاکستان میں رہ رہے تھے۔ بیٹا باقاعدہ کام بھی کرنے لگا تھا۔ سارے کی شادی کے لیے وہ فکر مند رہتی تھی۔ گھر میں چہکار انہی بچوں سے تھی۔ جنت، اس کی دیورانی نادیہ بیگم کی بیٹی، پورے گھر میں رونق لگائے یہاں سے وہاں پھرتی رہتی تھی۔ اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ جہاں بھی جاؤ گی اب تم مجھے ہی پاؤ گی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ آگے بڑھتا ہوا کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر چکا تھا۔ اپنی فرار کی تمام راہیں مسدود پاتے ہوئے جنت کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ دیکھو اذان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، قسم سے، وہ تو ایک چھوٹا سا پرینک تھا، مگر تم یوں اگر کرو گے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ مصنوعی انداز میں سکڑتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ اذان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں جنت بی بی، تم تو وہ عذاب ہو جو ہمارے سروں پر پچھلے 18 سال سے نازل ہے، اور اتنی جلدی میں تمہیں معاف کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتا۔ آج تمہارے بال کاٹ کر رہوں گا، دیکھتا ہوں کٹے ہوئے پروں کے ساتھ تم کیسی لگتی ہو، یا شاید ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں گنجا کر دوں، تاکہ یہ اس بار کی نصیحت ہو کہ اگلی بار تم کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو۔ کڑے لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھتا گیا۔
قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے جنت کے فک پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اذان، قسم سے میں آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، رونے صورت بنا کر کہتی وہ اذان کو اپنے بےحد نزدیک پہنچتا دیکھ چکی تھی۔ بیڈ سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے بھاگنا چاہا، مگر اس کی پھوٹی قسمت کہ اس کی کلائی اذان احمد کے ہاتھ میں آ گئی۔ کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے بےحد نزدیک کرتا ہوا وہ اسے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ دوسرے ہاتھ سے کینچی اس کے سامنے لہراتا ہوا وہ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا گیا۔ میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، بس اس بار مجھے جانے دو، کپ کپاتے لہجے میں بولتی وہ اس کے ہاتھ میں موجود کینچی کو دیکھتی رہی۔ نہیں نہیں، تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کو تو کینچی ہی کاٹے گی، قسم سے بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ 2 گز جتنی لمبی زبان کے ساتھ جنت بی بی تم کہاں جاؤ گی؟ افسوس بھرے لہجے میں بولتا ہوا وہ کینچی کو اس کے بےحد نزدیک لے گیا۔ جنت پوری آنکھیں کھولی کینچی کو اپنے بےحد نزدیک آتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور پھر ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ اذان جو اس کے بےحد نزدیک ٹھہرا ہوا تھا اس کی چیخ پر بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اف خدا، جنت چڑیا، اتنے سے تو تم ہو، اتنا زور تمہارے اندر کہاں سے آتا ہے کہ تم اتنی بڑی چیخ مار سکو؟ قسم سے کانوں کے پردے پھاڑ دیے تم نے میرے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر جھٹکے دیتا ہوا وہ اپنی سماعت واپس لانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ جنت نے خوف سے اس کے ہاتھ میں کینچی اور پھر اپنے بالوں کو صحیح سلامت دیکھا۔ مجھے جانے دو، میں کسی کے ساتھ مل کر اب پرینک نہیں کروں گی، تمہارے خلاف تو ہرگز بھی نہیں، بس مجھے اس بار جانے دو، گھبراہٹ سے کہتی ہوئی وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں کینچی دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ہاتھ سے بچ پانا ممکن نہیں، تبھی منتوں اور ترلوں پر اتر آئی تھی۔ اور اگر تم نے پھر سے ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچا تو یہی کینچی میں تمہارے بالوں پر چلا کر تمہارا سر بالوں سے پاک کر دوں گا جنت بی بی۔ کڑی نظروں سے اسے گھورتا ہوا وہ گویا ہوا۔ جنت زور زور سے اپنا سر ہاں میں ہلانے لگی۔ گنجے ہونے کا خیال ہی اسے جھرجھری لینے کا سبب بنا تھا۔ میں بالکل بھی کوئی شرارت نہیں کروں گی، میں تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کروں گی، بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں کینچی دیکھ کر وہ بولی۔ اذان نے بے ساختہ اپنا سر کھجایا۔ اب تم نے یہ حرکت کی ہے تو ازالہ تو کرنا پڑے گا، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اپنے دونوں آئیبرو اچکا کر کہتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ جان چھوٹنے کے مترادف اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہوئی وہاں سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ پیچھے اذان اپنے گیلے بالوں میں لگے ہوئے پاؤڈر کو ہاتھ سے چھوتا ہوا کڑواں سا منہ بنا کر رہ گیا۔ قسم سے اس جنت کی بچی کے پاس پتہ نہیں روز روز یہ خیالات کیسے آتے ہیں۔ اتنے تو یوٹیوب پر آئیڈیاز بھی نہیں ہوں گے جتنے اس کے دماغ میں خرافات بھرے ہوئے ہیں۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے ہاتھ جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سارا، میری شرٹ استری کر دو۔ صبح صبح کا وقت تھا، ہر کوئی کام میں مصروف تھا جب وہ عجلت میں اندر داخل ہوتا ہوا سارا سے گویا ہوا، جس پر سارا نے کڑوا سا منہ بنایا۔ بھائی، میں نے کل ہی تو آپ کے سارے کپڑے پریس کر کے کبرڈ میں رکھے تھے، اتنی جلدی ختم ہو گئے جو آپ یہ نیا کام لے کر آ گئے ہیں؟ کوئی بھی اور پہن لینا، منہ لٹکا کر کہتی ہوئی وہ اس کی جانب چلتے ہوئے آئی۔ ابھی اس نے صبح صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ جنت کی وجہ سے اسے جلدی اٹھنا پڑ گیا تھا۔ کالج جانے والی جنت کے کالج میں کوئی فنکشن تھا جس کی بنا پر وہ اس کے کمرے سے کچھ سامان لینے آئی تھی۔ سامان کیا لینے آئی تھی، بس چہرہ اس کا تھا اور باقی سارا کچھ وہ سارا سے لے گئی تھی۔ تبھی اس وقت سارا کا منہ بنا ہوا تھا۔ مجھے یہی شرٹ پہن کر جانی ہے، مجھے کہیں جانا تھا اور مجھے کوئی اور شرٹ پسند نہیں، اسی لیے یہی شرٹ استری کر دو جلدی سے، آنکھیں گھما کر کہتا ہوا وہ سامنے ٹھہری ہوئی سارا کو دیکھتا گیا، جس پر تھکے تھکے انداز میں اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی وہ رک گئی۔ اچھا بھائی، کر دیتی ہوں، نرمی سے بول کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی ہوئی وہ گویا ہوئی، جس پر اذان پیچھے کی جانب پلٹ چکا تھا۔ ابھی اسے گئے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سارا جو کپڑے استری کرنے کے لیے استری لگا رہی تھی، جنت اس کے کمرے میں آن دھمکی۔ سارا، میرا میک اپ کر دو، مجھے جانا ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، دیکھو میرے کالج کی ٹائمنگ بھی ہو گئی ہے، عجلت بھرے انداز میں کہتی وہ اس کے ہاتھ سے استری چھین کر رکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اذان بھائی کی شرٹ استری کرنی ہے، اگر اسے کپڑے وقت پر استری نہیں ملے تو پھر سے چلائے گا، میں نہیں کر رہی تمہارا کام، کسی اور سے جا کر بولو، اور ویسے بھی اب بڑی ہو گئی ہو تم، خود سے میک اپ کرنا کب سیکھو گی؟ تمہیں صرف لپس اور آنکھوں میں کاجل ہی تو لگانا ہوتا ہے، وہ خود بھی لگا لیا کرو، ہڈ حراموں کی طرح سارے کام مجھ سے ہی کرانے ہوتے ہیں تم نے، خفا خفا لہجے میں کہتی ہوئی سارا اسے جھاڑتے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر چکی تھی، مگر دوبارہ استری کی طرف جاتا ہوا اس کا ہاتھ جنت کی رونی صورت دیکھ کر رک گیا۔
اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا میک اپ کر دوں گی، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اذان بھائی کی شرٹ تمہیں استری کرنی ہوگی، اور اس بار اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی جنت، اذان بھائی سے پہلے تمہاری گردن میں اڑاؤں گی قسم سے۔ دونوں ہاتھ ڈرانے والے انداز میں دکھا کر کہتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھتی رہی جو رونی صورت بنائے ہوئے تھی۔ اچانک اس کی بات پر مسکرائی۔ بالکل، میں بغیر کسی شرارت کے اچھے طریقے سے کپڑے پریس کر دوں گی قسم سے، بس مجھے میک اپ کر دو، میرے فنکشن کے لیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پلکیں جھپکا جھپکا کر کہتی ہوئی وہ پیاری سی شکل بنا کر رہ گئی۔ ہنستے ہوئے سارا نے اسے آگے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ جلدی سے کپڑے پریس کر کے آؤ، میں تمہارا میک اپ کرا دیتی ہوں۔ ارے آپی، پہلے ہی کرا دینا، میں بعد میں شرٹ پریس کر کے پکا دیتی جاؤں گی، میری پیاری آپی، مسکے لگا کر کہتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر تم نے شرٹ پریس نہیں کی جنت تو تمہاری خیر نہیں، انگلی اٹھا کر کہتی ہوئی سارا آگے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جلدی جلدی اس کھڑوس کی شرٹ پریس کر دیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ پھر آ جائے تو بال کھڑا کرے۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں نفیس سا جوڑا پہنے وہ کھلے بالوں کے ساتھ نہایت پیاری لگ رہی تھی۔ چونکہ کالج لڑکیوں کا تھا تو اطمینان سے تیار ہوتی وہ اوپر سے برقع پہننے کا سوچ چکی تھی۔ تبھی بند ہوئی استری کو پھر سے چلاتی ہوئی وہ شرٹ کو سامنے رکھ چکی تھی۔ کڑا منہ بنا کر اس شرٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایک ہاتھ میں دبوچا۔ اذان کے بچے، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ سے استری کرواؤ، منہ پھلا کر کہتی ہوئی وہ اس کی شرٹ کو دیکھتی رہی۔ شرٹ اٹھا کر اسے زور سے پٹک کر ٹیبل پر رکھنے سے اسے انجانے سے خوشی ہوئی، یوں جیسے اذان احمد کو اس نے پٹک دیا ہو۔ تبھی دلی طور پر خوش ہوتی ہوئی وہ شرٹ کو سیدھا کیے استری کرنا شروع کر چکی تھی۔ ابھی اس نے ایک طرف کی شرٹ استری کی ہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ استری کو شرٹ کے اوپر پھیرتی وہ موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ ہاں بولو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، میرے بغیر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، مگر اگر میرے بغیر یہاں سے گئی تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ میں ابھی آ رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ میں اکیلے کیسے آؤں گی؟ ایک تو مجھے تیار ہونے کے لیے بول دیا، کام بھی کرنا پڑے گا مجھے تمہاری وجہ سے۔ بڑبڑاتے ہوئے بولتی وہ جلدی جلدی استری کر رہی تھی۔ آخری دھمکی ملنے پر بوکھلاتے ہوئے استری وہیں رکھتی وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ پیچھے استری کا سوئچ بند کرنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ شرٹ پر پڑی ہوئی استری اسے جلاتی ہوئی وہاں اپنے نقش و نگار قائم کر رہی تھی، مگر اس سب سے بے نیاز جنت اپنے کالج کے فنکشن کے لیے نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی، جہاں اس کے دوستوں کی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا سارا چنگاڑتی ہوئی گونجتی اذان کی آواز پر سارا بوکھلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ بھائی میں نے کوئی شرارت نہیں کی، قسم سے، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بھی قسم لے لے، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی ہوئی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے کوئی شرارت نہیں کی تو یہ کیا ہے؟ تمہیں پتا تھا نا یہ میری فیورٹ شرٹ ہے اور مجھے اپنے آفس کے کام سے کہیں جانا تھا، اب میں کیا پہن کر جاؤں گا؟ سخت لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے سامنے جلی ہوئی شرٹ کر چکا تھا، جسے دیکھتے ہوئے سارا نے دانتوں میں لب دبایا تھا۔ قسم سے بھائی مجھے نہیں پتا تھا، میں نے وہ شرٹ جنت کو پریس کرنے کے لیے دی تھی، دراصل اس کا ایک کام تھا جو مجھے کرنا تھا، اسی لیے میں نے اسے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اذان سرد سی نظروں سے گھورتا اسے 2 قدم آگے چل کر آیا تھا۔ جب میں نے تم سے یہ کام کہا تھا تو تم نے جنت کو کیوں دیا؟ کیا اس کا کام میرے کام سے زیادہ ضروری تھا؟ اب دیکھو اس نے میری شرٹ جلا دی، اب اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تم یا پھر تمہاری وہ جنت، اور اس جنت کی بچی کو تو آنے دو، اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری اپنی شرارتیں بھول جائے گی آج۔ سرد سی نظروں سے اسے دیکھ کر کہتا وہ شرٹ وہیں پھینکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اف جنت اف، تمہارا میں کیا کروں، تم ہر بار ایسا ہی کرتی ہو، نہ جانے یہ سب کچھ تم سے انجانے میں ہو جاتا ہے یا پھر اذان بھائی کے قہر کو آواز تم جان بوجھ کر دیتی ہو، خدا ہی تمہیں بچائے۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ پریشانی سے لب کاٹتے ہوئے اس نے آنکھیں زور سے میچی تھی۔ کالج سے تھکی ہاری وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دروازہ کھول کر بغیر لائٹ جلائے ہی پاؤں سے سینڈل نکال چکی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف پٹکتے ہوئے اس نے برقع اور بیگ اندازے سے صوفے کی طرف اچھال دیا تھا۔ قدم آگے بڑھاتی ہوئی وہ بھی بستر تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک سرسراہٹ کی آواز سن کر اسے محسوس ہوا کہ وہاں اس کے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ تبھی بوکھلا کر پیچھے ہٹتی وہ ایک دم سے لائٹ جلا چکی تھی۔
سامنے ہی اذان احمد کو تمام تر وجاہت کے ساتھ اپنے بستر پر سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا دیکھ کر وہ اپنا حلق تر کر گئی تھی۔ اس بار میں نے کیا کر دیا ہے؟ مسکین سی شکل بنا کر پوچھتے ہوئے اس نے تھکن سے چور اپنی آنکھیں مشکل سے کھولی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایسا کچھ کیا ہے جس کے بدلے تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ تم ایک بہت بڑے انعام کے مستحق ہو جنت بی بی، سرد نظروں سے اسے دیکھ کر کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں بالکل لالچی نہیں ہوں۔ ہاں لیکن اگر آپ مجھے کچھ 1000 روپے یا پھر اپنا کارڈ دے دیں گے تو میں پھر بھی رکھ لوں گی، لالچی نہیں ہوں میں۔ لیکن پھر بھی تھوڑا سا اگر کھا لوں گی تو آپ کو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہتی ہوئی وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے سچ میں لگا تھا کہ اس نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے جس کے بدلے اسے انعام مل رہا ہے۔ سامنے کھڑے اذان نے سرد نظروں سے اسے گھورتے ہوئے 2 قدم مزید آگے آ کر فاصلہ سمیٹا تھا۔ مگر انعام تو میں پہلے ہی لے چکا ہوں۔ حیران سی شکل بنائے وہ جنت کی جانب دیکھتا گیا جو ہونک منہ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کب لیا انعام؟ مجھے تو کوئی انعام نہیں ملا۔ اب مجھے بتا دیں آپ نے مجھے کون سا انعام دیا ہے؟ پریشانی سے بولتی ہوئی وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ ارے وہ جو تمہارا نیا سوٹ تھا نا جو تم نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہی جو میرے پاپا نے تمہیں باہر ملک سے بھیجا تھا، جسے لے کر تم نے سارا سے بھی لڑائی کی تھی، وہی۔ کچھ یاد دلانے والے انداز میں بولتے ہوئے وہ آخر میں رک گیا تھا۔ جنت نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اس ڈریس کو کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھتی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس میں نے جلا دیا، مسکینیت سے کہتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ جنت اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو رکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بے ساختہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ پٹ سے اپنی الماری کے در کھول چکی تھی اور اس سوٹ کی تلاش میں یہاں وہاں ہاتھ دوڑانے لگی تھی، مگر وہ سوٹ سرے سے غائب ہو چکا تھا۔ اذان، تم نے سچ میں میرا سوٹ جلا دیا؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ اذان جنت کے کپکپاتے لبوں اور بہتی آنکھوں کے ساتھ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے بمشکل اپنے اعصاب سن پڑنے سے روکے تھے۔ جتنا یہ لڑکی اس کا خون جلاتی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی اس حرکت پر ملال ہوا تھا۔ ہاں بالکل جلا دیا۔ تم نے کیا سوچا میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے جو شرٹ تمہیں سارا نے پریس کرنے کے لیے دی تھی وہ میری فیورٹ شرٹ تھی، مگر تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے وہ جل گئی۔ اگر میری شرٹ جل کر خراب ہو گئی تو میں تمہارا فیورٹ سوٹ کیسے رہنے دیتا؟ سرد لہجے میں بولتے وہ اس کی آنسو برساتی آنکھوں میں دیکھتا گیا تھا۔ مگر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ خود بخود ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے سوئچ بند کر دیا تھا، مگر غلطی سے وہ آن ہی رہ گیا۔ اس میں میری غلطی نہیں تھی، کپکپاتے لبوں کے ساتھ کہتی وہ وضاحت دینے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، تمہارا سوٹ بھی غلطی سے مجھ سے جل گیا۔ دراصل کیا ہے نا کہ میں یہاں سے تمہارا سوٹ لے کر گیا تھا جلانے کے ارادے سے، مگر واپس آ رہا تھا کہ اچانک وہ آگ میں گر گیا اور جل گیا۔ میں کیا کروں؟ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، میری غلطی نہیں تھی، معصوم سا چہرہ بنا کر کہتا ہوا وہ اس وقت جنت کو زہر لگا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے جو تمہیں تھوڑی بہت رعایت دینے کا سوچا تھا اب وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ آج سے تم میرے دشمن ہو، اور جنت دشمنوں سے کیسے پیش آتی ہے اس کا اندازہ آپ کو بہت جلد ہو جائے گا۔ آج تک تم میری چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے تنگ تھے نا، اب اگر میں نے بھی تمہیں زچ نہیں کیا تو میرا نام بھی جنت نہیں۔ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہتی ہوئی وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی جانب ایک انگلی اٹھا گئی تھی۔ اذان احمد نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ دیکھ لیتے ہیں، ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتے وہ وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جنت بستر پر بیٹھ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تم برے ہو اذان، تم بہت برے ہو، بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اذان بیٹا، تم شادی کب کرو گے؟ میں تم سے کب سے پوچھ رہی ہوں۔ اب تو تمہارے بابا بھی چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، ماشاء اللہ سے اچھا کماتے ہو، گھر بھی بڑا ہے ہمارا، اور کیا چاہیے جس کی بنا پر تم شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟ حنزلہ بیگم اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ امی، میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی میرے لیے اور بہت سارے کام ہیں کرنے کو، شادی کر کے اپنی زندگی کو ایک دائرے پر مخصوص نہیں کرنا چاہتا۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ حنزلہ بیگم نے خفت سے چہرہ بنایا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تمہاری عمر میں میرے پاس تم تھے اور اب تم تو حد ہی کر دیتے ہو۔ شادی کر لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہنا، خفا سے لہجے میں کہتی وہ اذان احمد کی طرف دیکھتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے،
جان چھڑانے والے انداز میں کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ پیچھے حنزلہ بیگم نے نہال ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں بہت ہی اچھی لڑکی تمہارے لیے لاؤں گی۔ ویسے ایک لڑکی تو میری نظر میں ہے۔ جنت کا سراپا یاد کرتے ہوئے حنزلہ بیگم کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی تھی، مگر فی الحال وہ اپنے بیٹے کو بتا کر کوئی رسک مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کتنا چڑتے ہیں، مگر وہ کیا کرتی؟ ایک جنت ہی تھی جو ان کے بیٹے کی زندگی میں رونق لگا سکتی تھی، اور پھر حنزلہ بیگم کو وہ حد سے زیادہ پسند بھی تھی۔ امی جان، آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ جھک کر ان کے دونوں ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ خوش رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، جاؤ کام کرو۔ مسکرا کر اذان احمد کو دعا دیتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ آپ دنیا کی سب سے بہترین ماں ہیں اور مجھے آپ پر فخر ہے، نرمی سے کہتا ہوا وہ ان کے سر کو چومتا اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے بہت سارے کام کرنے تھے، جبکہ حنزلہ بیگم نے فخر اور مان سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو ان کی تربیت کا جھنڈا بلند کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے جنت اور اذان کے بارے میں سوچتی ہوئی حنزلہ بیگم باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسکرین پر دکھایا جانے والا یہ انسان پاگل اور گمشدہ ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ دکھائی دے تو براہ مہربانی نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دے۔ لیپ ٹاپ پر مصروف وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے ٹی وی سے ابھرتی آواز پر ذرا سا سر اٹھا کر دوبارہ نیچے کرنے ہی لگا تھا کہ جھٹکے سے دوبارہ اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا، مگر وہ یک ٹک اسکرین پر نظر آتے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی تصویر اور نام دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی اسے سکتہ میں بیٹھے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ موبائل فون کی آواز پر وہ حال میں لوٹتا ہوا فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہیلو اذان، یہ آج کل تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مشہور ہونے کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی اور کام کرو میرے یار۔ شوخی بھرے لہجے میں سامنے سے اس کا کوئی دوست بولا تھا، جس پر وہ دانت پیس گیا تھا۔ شٹ اپ، اپنے کام سے کام رکھو، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کسی شہرت کی خواہش ہے۔ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے وہ موبائل فون بند کر کے سامنے پٹک چکا تھا۔ غصہ تو اسے اس بات پر آیا تھا کہ یہ حرکت کرنے کی جرت کون کر سکتا تھا۔ دماغ میں بے ساختہ جنت کا خیال لپکا تھا، مگر پھر اس نے خود کو تسلی دی تھی کہ ایسا خراب مذاق شاید اس نے نہ کیا ہو۔ مگر دل اور دماغ ایک ہی بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کام ہو نہ ہو جنت نے ہی سر انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کارنامہ کرنے کی ہمت کسی اور کی نہیں تھی، جبکہ کچھ دن پہلے وہ اسے وارننگ بھی دے کر جا چکی تھی، تو اب یہ کام اسی کی طرف سے ہوا تھا۔ غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ جنت بی بی، آج تو تم گئی، تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں دوسری دنیا میں پھینک دوں گا تاکہ یہ دنیا والے تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور ویسے بھی کسی مسلمان کی نجات پوری انسانیت کی نجات کے برابر ہوتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے غصے کو دماغ پر حاوی ہونے سے روک رہا تھا، جبکہ دھڑ دھڑ قدموں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اپنے دونوں پاؤں صوفے کے اوپر کیے ہوئے کہکہے لگاتے ہوئے اپنے دونوں کزن پلس دوستوں کے ساتھ موجود تھی کہ اچانک اپنے پیچھے زوردار طریقے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو یوں بنا لیا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ اذان احمد اپنے بھاری قدم لیے ہوئے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ وہاں موجود سب کو دیکھ رہا تھا۔ خود کے لیے پاگل اور گمشدہ شخص کا اشتہار ٹی وی میں چلتا دیکھ وہ غصے سے پاگل ہوتا کزن کی ٹولی کے پاس پہنچا، جو اس کے آتے ہی دم ساتھ گئے تھے۔ کس کی بےہودہ حرکت تھی یہ؟ وہ دھاڑا تو سب کی آنکھیں ورد کرتی جنت پر گئیں۔ غصے اور اشتعال سے سرخ ہوتا چہرہ لیے وہ جنت کے چہرے کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے جنت کے چہرے پر بوکھلاہٹ دیکھی تھی، مگر ایک ضد اور ہٹ دھرمی بھی وہی موجود تھی۔ تبھی پاس بیٹھی ہوئی اپنی ماں حنزلہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ امی، جنت کو گھورتے ہوئے اس نے کڑھائی کرتی ماں کو پکارا۔ آنکھوں میں واضح سنجیدگی ناچ رہی تھی، جیسے ایک اندیکھی کوئی وارننگ ہو، کوئی خطرے سے پہلے بجتا ہوا سرخ الارم جو جنت کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ میری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں آپ کو، جنت سے کروا دیں، یہی ہے جو مجھ جیسے پاگل کو جھیل سکتی ہے عمر بھر۔ صدمے میں مبتلا جنت کو سختی سے گھورتا وہ بولا تو جیسے چچی کی دلی مراد بر آ گئی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ سامنے ٹھہرے اپنے جوان سالہ بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کی مراد ہی بھر آئی تھی، ان کا اپنا بیٹا ان سے جنت سے رشتے کے لیے حامی بھر گیا تھا۔ ان کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو، مجھے ویسے بھی جنت تمہارے لیے پسند ہے۔
نرمی سے مسکرا کر کہتی ہوئی حنزلہ بیگم نے ایک نظر اس کی اور دوسری نظر جنت کے فک ہوتے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ حلق تر کرتے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے اس جلاد اور جن کو دیکھا تھا جو اس کی جان کا عذاب بنا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بوکھلاتے ہوئے کہتی۔ ابھی وہ آگے بڑھتے وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ اذان احمد آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ سرد نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ اپنی دونوں آئیبرو اچکا گیا تھا۔ کیوں نہیں؟ ایک اشتہار سے تو وائرل نہیں ہوں گا نا میں؟ اب ساری زندگی مجھے وائرل کرنا اور میری بیوی بن کر میری کامیابی کے مزے لوٹنا۔ وہ طنز سے ہنسا تو جنت کی جان نکلی۔ اس جلاد کے ساتھ رہنے کا خیال ہی سہانے روح تھا، مگر اب وہ خود کو جس مصیبت میں پھنسا چکی تھی اس کا حل تو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ لب کاٹتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے جن کو دیکھا تھا اور پھر پاس اپنی کزنوں کو، جو لب دباتے ہوئے مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے کی ناکام سے کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ صاف واضح تھی۔ جھک کر اذان احمد کے ہاتھ پر کاٹتی ہوئی وہ ایک ہی جھٹکے میں اندر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اذان نے جھنجھلاتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب اور دوسری اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ امی، میں سیریس ہوں، میں اب جنت سے شادی کر کے رہوں گا۔ اس لڑکی نے جس قدر میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں شادی کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے سیدھا کر کے رکھ دوں۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی ہوئی لوؤں کے ساتھ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ خبردار، ایسی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں تم اس بیچاری بچی پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دو۔ میں تمہاری شادی اس لیے نہیں کرا رہی، مجھے وہ بچی تمہارے لیے بے حد پسند ہے، اور تمہاری رضامندی پر تو میں جلد از جلد اب یہ شادی ہی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی سے جنت کی ماں سے بات کر لوں گی۔ اب تم نے اپنے کہے سے پلٹنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے جھاڑ کر کہتے ہوئی حنزلہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ میں تھامے ہوئے کپڑے کو وہ ایک جگہ رکھ چکی تھی۔ کون ہے بے وقوف ہوگا جو اس وقت منع کرے گا؟ شدید غصہ ہے مجھے اس لڑکی پر، دل کرتا ہے وہ میرے ہاتھ آئے تو اس کی گردن مروڑ کر رکھ دوں۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس لڑکی کو دوسرے جہان پہنچا دوں تاکہ میں کچھ وقت کے لیے سکون کا سانس لے سکوں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے مضبوط قدموں کی دھمک لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں جو اپنے کہکہوں کو ضبط کیے ہوئے تھی چھت پھاڑ کہکہوں کے ساتھ ہنستی ہوئی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ کتنا مزہ آئے گا جنت کی شادی اذان بھیا سے۔ اف خدا، یہ تو دنیا کی سب سے پیاری سی شادی ہوگی، بالکل ٹام اینڈ جیری کی طرح، خوبصورت، مزاحیہ اور سنسنی خیز۔ ہنس کر بولتی ہوئی سارا گویا ہوئی تھی، جس پر اس کی تائید میں پیچھے دو اور لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جنت ہمارے گھر کو سچ میں جنت بنا دے گی۔ ہنسنے مسکرانے والی جنت میرے سنجیدہ سے بیٹے کے مزاج میں بھی کچھ تبدیلی لے آئے گی، نرمی سے بولتی حنزلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے کمروں پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور پھر اپنے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت جلد انہیں جنت کی ماں سے بھی اس بارے میں بات کرنی تھی تاکہ یہ معاملات جلد از جلد طے پا سکیں۔ اب جو بات بچوں نے مذاقن یا پھر غصے میں کہہ ہی دی تھی تو وہ اس موقع کو ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر جنت کی ماں کو اس رشتے سے کوئی انکار نہ ہوتا تو جنت کو وہ اپنے گھر ہی بیاہ کر لانے والی تھی۔ نادیہ، میں تم سے ایک بہت ہی قیمتی چیز مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں تم سے تمہاری جنت مانگنے آئی ہوں۔ اپنی جنت کو میری بیٹی بنا دو۔ میں اسے اپنے بیٹے اذان احمد کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ وہ بچپن سے ہی مجھے بہت پسند تھی، اپنے بیٹے کے لیے تو بہت زیادہ۔ وہ جب چہکتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی جی اٹھتی ہو ہمارے وجودوں میں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم سے دور نہ جائے، وہ اسی گھر میں رہے۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ نادیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوئی حنزلہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو حنزلہ بیگم کی بات پر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میری بیٹی اسی گھر میں رہ جائے، میری آنکھوں کے سامنے۔ بچیاں تو انمول ہوتی ہیں، اور مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، آپ یہ بات جانتی ہیں۔ میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہاں، میں جنت سے پوچھنا چاہوں گی، اگر وہ کوئی قابل اعتراض جواب پیش نہیں کرتی تو میں آپ کو بہت جلد حامی بھر دوں گی، نرمی سے مسکرا کر کہتے ہوئے نادیہ بیگم نے حنزلہ بیگم کے ہاتھ پر دباؤ رکھا تھا، جس پر وہ بھی سامنے سے مسکرا اٹھی تھی۔ جنت، اگر یہ ظلم ہے تو تم باہر جا کر دوسری لڑکیوں کو کیوں نہیں دیکھ لیتی جن کے گھر میں ہر وقت چڑچڑاپن ہے، باپ اور بھائی کے تانے ہیں، ماں کی عزت نہیں ہے؟ کیا تم وہاں جانا ترجیح دو گی؟ سخت سی نظروں سے سامنے بیٹھی ہوئی جنت کو گھورتے ہوئے نادیہ بیگم گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر سکتی ہیں،
مگر اس کھڑوس جلاد اور ہٹلر کے جانشین سے ہرگز نہیں۔ نہایت ہی کوئی ان رومانٹک سا بندہ ہے، اور میں ساری زندگی ایک سرد اور خشک مزاج انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ اور وہ تو شادی ہی مجھ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ اس نے یہ سب کچھ صرف ایک بدلے کی خاطر کیا ہے۔ مطلب کچھ بھی؟ مطلب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ خود کیا بولے چلے جا رہی تھی، اس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ اپنی ماں کو سمجھانے کی ہر طرف سے کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جنت، یہ ساری فضول دلیلیں مجھے دینا بند کرو، مجھے کوئی قابل جواز اعتراض بتاؤ جسے سن کر میں تمہاری اس شادی کے لیے انکار کر سکوں، اور اگر تمہارے پاس وہ موجود نہیں ہے تو چپ چاپ شادی کے لیے ہاں کر دو، نہیں تو سنجیدگی سے اسے وارننگ دیتی ہوئی کہتی نادیہ بیگم نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر سر جھکا گئی تھی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ اس کے پاس کوئی قابل اعتراض جواب موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں حنزلہ بیگم کو تمہارے رشتے کے لیے حامی بھر رہی ہوں۔ اب میری ناک کٹانے کی بجائے ماں کے فیصلے کا مان رکھتے ہوئے کوئی ایسا تماشا کھڑا مت کرنا جس سے مجھے حنزلہ بیگم کے سامنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ گھور کر جنت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی ہوئی وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے پریشانی سے اپنے دانتوں سے ناخن کترنے لگی تھی۔ اللہ، مجھے تم سے اذان احمد، دل تو کرتا ہے تم میرے سامنے ہو اور میں تمہارا حشر بگاڑ دوں، بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ پیچھے بستر پر گرتے اپنے چہرے پر تکیہ رکھ چکی تھی۔ واہ جنت، تم سچ میں میری بھابھی بن جاؤ گی، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم یہاں سے ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تمہارے جانے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی، مگر اب تمہیں یہاں سے جانا نہیں پڑے گا، تم میری بھابھی بن کر ہمیشہ میرے پاس رہو گی، میرے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ چہکتے ہوئے بولتی سارا اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا باندھ چکی تھی۔ زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری بھابھی بننے میں، تمہارے اس خشک مزاج اور سرد سے بھائی کی بیوی بننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا سڑیل، اکڑو اور جلاد ہے۔ خفا خفا سے لہجے میں بولتی وہ اس کے ہاتھوں کو خود سے جھٹک چکی تھی۔ سارا مسکراتے ہوئے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بھابھی جان، اب تو مان جاؤ، اب میرے بھائی سے یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چھوڑ دو، اب تو تم اس کی بیوی بننے جا رہی ہو تو ساری باتیں تمہیں ماننی نہیں پڑیں گی۔ وہ کیا ہے نا، میرے بھائی کو تو تم جانتی ہو کتنے سنجیدہ اور باوقار سے انسان ہے، قسم سے میری پیاری کزن، بس ہونے والی بھابھی، ساری زندگی لگتا ہے تمہیں بھیا کے نخرے ہی اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ وہ تو تمہارے نخرے اٹھانے سے رہے۔ لب دبا کر بولتی ہوئی وہ یقیناً جنت کو چھیڑ رہی تھی، جس پر وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سارا کو گھور کر اپنا رخ دوبارہ پھیر چکی تھی۔ نہایت ہی کوئی ان رومانٹک سا بندہ ہے، اسے کیا ضرورت تھی شادی کا یہ شوشہ چھوڑنے کی؟ اب تو تائی امی اور میری ماں میری شادی اس سے کرانے پر ہی تل گئی ہیں۔ مطلب کچھ بھی، مطلب پوری دنیا میں اب میرے لیے بس وہی رہ گیا ہے، تمہارا وہ سڑیل سا بھائی جسے دیکھ کر ہی میری تمام شرارتیں مر جاتی ہیں۔ منہ لٹکا کر کہتی ہوئی وہ اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی، جس پر سارا کا چھت پاڑ کے کہا کمرے میں گونجا تھا۔ تم بھی حد کرتی ہو، تمہاری شرارتیں مر جاتی ہیں، تمہارے بھیا کو دیکھ کر تو تمہاری شرارتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ ہر روز نئے نئے طریقوں سے انہیں پریشان کرنا یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو جنت، اور پھر بیوی بن کر تو تمہاری زندگی میں رونق ہی لگ جائے گی۔ جس انسان کے ساتھ شرارتیں کرنے کے لیے تمہیں وقت نکالنا پڑتا تھا، اب تو تم 24 گھنٹے اس کا جینا حرام کر سکتی ہو۔ دبا کر بولتی ہوئی سارا نے اسے تصویر کا نیا رخ دکھایا تھا، جس پر وہ پلٹ کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے سارا کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر وہ اس کے گال کو چوم چکی تھی۔ میری پیاری بہن سارا، تم بے حد پیاری ہو، تم جانتی ہو تم ہی میری واحد دوست ہو جو یہاں مجھے سمجھتی ہو۔ بہت بہت شکریہ مجھے ایک زبردست سا آئیڈیا دینے کے لیے، دل چاہ رہا ہے اس وقت میں تمہارا منہ چوم لوں، محبت اور جوش کے جذبے سے ملے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہتی وہ سارا کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ بس بس بدتمیز عورت، پیچھے ہٹو، ابھی شادی ہوئی نہیں اور تم شادی شدہ عورتوں والی باتیں کرنے لگ گئی ہو۔ میں ایک نہایت ہی معصوم سی لڑکی ہوں، میرے ساتھ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر شرمانے کی ناکام اداکاری کرتے ہوئے بولتی سارا اسے کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہنستی ہوئی وہ دونوں پیچھے بستر پر لوٹ پوٹ ہوتے ایک دوسرے میں الجھ چکی تھی، جبکہ دروازے کے اس پار ٹھہرے ہوئے وجود کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اچھا تو یہ پلاننگ چل رہی ہے، میری ہونے والی بیگم صاحبہ میرے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری کر چکی ہیں، لگتا ہے کمرے میں آنے کے بعد محبت کم اور جنگ زیادہ چھڑے گی، لگتا ہے تیاری مجھے بھی کر لینی چاہیے۔ بہت جلد میں اذان احمد تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا رومانٹک بندہ ہوں۔
کہ تم خود بھی مجھ سے پناہ مانگو گی، لیکن افسوس تمہیں پناہ بھی صرف اور صرف میرے حصار میں ملے گی۔ ہلکا سا مسکرا کر بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ جنت کے ارادوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہونے میں ناکام رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تبھی وہ اپنے لب دباتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انہیں نکاح کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے جنت سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی، جبکہ رخصتی باقاعدہ 2 دن بعد ہونا طے پائی تھی۔ حلق تر کرتے ہوئے وہ سامنے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جب کمرے میں اذان احمد داخل ہوا تھا۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، مجھے نامعلوم اور پاگل انسان بنانے کی آپ کی کوشش تو رنگ لا ہی گئی۔ دیکھیں، میرا رنگ آپ پر اب خوب چڑھ گیا ہے، اور اتنا گاڑھا چڑھا ہے کہ آپ کے رگڑنے سے بھی اترنے والا نہیں۔ شوق لہجے میں مسکرا کر کہتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا اس کے بےحد نزدیک آ گیا تھا، جبکہ گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپی ہوئی جنت نے اپنے دانت پیسے تھے۔ اس انسان کو تو وہ اچھے طریقے سے ایسی درگت بناتی کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی، مگر پھر اس کی ساتھ نسلیں چلنی بھی تو اسی سے تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے لب دبا گئی تھی۔ آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، جب اذان احمد آگے بڑھتے ہوئے جھک کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سر پر رکھ چکا تھا۔ سادہ سے سفید غرارے میں ملبوس وہ سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے اس وقت خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی، مگر سامنے ٹھہرے ہوئے اذان احمد کی نظریں تو بھٹکتے ہوئے کسی اور ہی منظر پر پہنچ رہی تھی۔ حلق بار بار تر کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں ابھرتی ہوئی اور تبدیل ہوتی ہوئی اس نئی کیفیت کو نظر انداز کرنا چاہا تھا، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے حلق میں اگتے ہوئے کانٹے اس بات کی صاف گواہی دے رہے تھے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں۔ سرخ رنگ سے سجے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس کا دل بھی اختیار مچلا تھا، جس پر وہ اپنی آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری زبان کو بلی لے گئی ہے کیا؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا وہ شوق لہجے میں اس کی ناک دبا گیا تھا۔ اذان، جھٹپٹاتے ہوئے انداز میں بولتے وہ اس کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھ گئی تھی۔ میری جنگلی بلی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہاری زبان بند کیوں ہے، ابھی تک اس نے کوئی جوہر کیوں نہیں دکھائے، مگر اب میں سوچ رہا ہوں تمہاری زبان بند ہی اچھی ہے۔ تو کیا خیال ہے تمہاری ابھی رخصتی کرا کے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے؟ پھر تو کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ اگر کوئی پوچھے گا تو میں یہ بتا دوں گا کہ میری بیوی بہت زیادہ زبان دراز تھی، افسوس مجھے اس کی زبان کاٹنی پڑی۔ گردن موڑ کر سرد سی آواز میں کہتا ہوا وہ اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ مسٹر اذان احمد، اپنے خیالات پر قابو رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خیالات آپ ذہن سے نکال دیں۔ مسٹر اذان احمد، اپنے خیالات پر قابو رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خیالات آپ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ ڈرتی تو میں بھی نہیں، جنت نام ہے میرا، اور اگر آپ کو اس دنیا میں جہنم نہ دکھا دی تو میرا نام بھی جنت نہیں۔ وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہتی وہ ایک انگلی اٹھائے اس کی جانب اشارہ کر گئی تھی۔ شکر ہے اس دنیا میں ہی جہنم دیکھ لی ہے میں نے، کچھ گناہ تو کم ہو گئے، اب لگتا ہے کہ روزے محشر مجھے جنت میں جلدی بھیج دیا جائے گا کہ اس بیچارے نے کتنے عذاب جھیلے ہیں دنیا میں۔ افسوس اور مسکراہٹ کے کھنکتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو شوق نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی چاہت میں اس کے لب پھڑپھڑانے لگی تھی کہ اپنی مٹھی بھینچ کر خود پر ضبط رکھتے ہوئے وہ اپنا سرخ پڑتا چہرہ موڑ گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، ضبط بھرے انداز میں کہتی وہ اپنے غرارے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جس پر پیچھے موجود اذان احمد گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے تو اب ساری زندگی تمہارا ہی چہرہ دیکھنا ہے بیگم صاحبہ، ہانک لگا کر کہتے ہوئے اس نے جنت کے باتھ روم میں غائب ہوتے وجود کو دیکھتے شوق لہجے میں کہا تھا۔ بدلے میں بڑبڑاتی آواز پر ایک کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ شکر ہے تم چلی گئی ہو، نہیں تو یہ خوف تھا کہ میں اپنے اس دل پر قابو کیسے رکھوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب لے جا چکا تھا۔ صرف 2 دن اور 2 دن بعد وہ اس کی ملکیت ہوتی، بالکل اس کے حصار میں موجود اس کی بیوی، جس پر سب سے زیادہ حق اس کا ہی ہوتا۔ ارے بھائی، ایسے کیسے اندر جا رہے ہیں؟ بھابھی سے ملنا ہے نا تو پہلے نیک دیں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہوئی سارا اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ ارے میری کوئی اندر پسند کی بیوی بیٹھی نہیں ہوئی کہ میں تمہیں نیک دوں۔ ہاں اگر پسند کی بھی بیٹھی ہوتی تو اور بات تھی، مگر ابھی کام چلاؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے اس لڑکی نے میری زندگی کو آسان کہاں کرنا ہے، جینا حرام کرنا ہے۔ منہ بنا کر محتاط انداز میں بولتا ہوا وہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑے ہوئے تھا۔ تو جانے کی کیا ضرورت ہے اندر، آپ چلیں کسی اور کمرے میں چلے جائیں تو میں آپ سے نیک بھی نہیں لیتی۔ لب دبا کر بولتی وہ سامنے ٹھہرے اپنے بھائی کو دیکھے گئی تھی۔ ارے بھائی، میں کیوں اپنے کمرے کو چھوڑ دوں؟ اس سے تو اس چڑیل کی جیت ہو جائے گی نا، ہرگز بھی نہیں۔
میں اپنے کمرے کو نہیں چھوڑنے والا، بلکہ ایسا کروں گا کہ وہ چڑیل خود بخود میرے کمرے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اپنے مستقبل کے پلان سے آگاہ کرتا ہوا وہ سارا کے پیارے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، اتنا بھی کوئی آسان نہیں جنت کو اپنا محاذ چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ محاذ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جھکنا آپ کو پڑے گا، کیونکہ جنت کو تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کی فطرت ایسی نہیں کہ وہ خود بدل جائے، بلکہ اس کے ساتھ موجود لوگ اس کی خاطر خود کو بدل لیتے ہیں۔ وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ آج تک آپ نے اس کی شرارتیں دیکھی ہیں، مگر اب مجھے امید ہے کہ اس کا محبت والا چہرہ بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ چلیں جلدی سے 5,000 کا نوٹ نکالیں تاکہ میں آپ کو اندر جانے دوں۔ مسکرا کر بولتی ہوئی وہ ایک بار پھر اپنے مدعے پر واپس آئی تھی، جس پر منہ بناتے ہوئے اذان احمد نے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ اب ہر بار مانگنے کے لیے مت آ جانا، اتنے ہی تھے میرے پاس۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر داخل ہوا تھا، جس پر سارا بھی خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے حیرت سے پورے کمرے کو دیکھا تھا، جو غیر یقینی طور پر نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ بستر بھی خالی تھا اور واش روم بھی خالی تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ سارا اگر دروازے پر تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ جنت اسی کمرے میں موجود تھی، تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ دروازہ بند کر کے آگے بڑھتا ہوا وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اتار چکا تھا، جبکہ پیچھے پلٹتے ہی وہ اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ سامنے ہی جنت سرخ عروسی لباس میں موجود، بغیر دوپٹے کے، میک اپ اور جیولری صاف کیے، ہاتھ میں پانی کا جگ لیے کھڑی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اس پانی میں برف موجود تھی، تبھی جگ کے باہر ابھرتے ہوئے قطرے اس بات کے گواہ تھے کہ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ جنت، ایسی بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کر بولتا ہوا وہ نہایت محتاط انداز میں اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ ارے اب اذان صاحب کو اپنی نئی نویلی دلہن سے ڈر لگ رہا ہے۔ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ جگ کو مضبوط ہاتھوں میں تھامے آگے آئی تھی۔ جنت، میں کہہ رہا ہوں، اگر اس جگ کے ٹھنڈے پانی نے مجھے چھوا بھی تو میں تمہیں پورا کا پورا ٹھنڈے پانی میں نہلا دوں گا۔ سرد سی وارننگ جاری کرتے ہوئے وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، مگر ابھی معاملہ دل کا نہیں تھا، ابھی وہ ٹھنڈا پانی زیادہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، کیونکہ جنت اپنا بدلہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں اس پر پانی سے بھرا ہوا، بلکہ نہیں، برف سے بھرا ہوا پانی اس کے وجود پر ڈالتی ہوئی وہ جگ ایک طرف پھینکتے باتھ روم کی جانب بڑھی تھی۔ ٹھنڈے یک پانی سے جھرجھری لیتے ہوئے اس نے دوڑتی ہوئی جنت کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھاما تھا۔ پیچھے موجود فرش پر گری ہوئی برف پر پاؤں پڑنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں کمر کے بل پیچھے فرش پر جا گرے تھے۔ شکر تھا کہ فرش پر موجود قالین ان دونوں کو قدرے چوٹ لگنے سے بچا گیا تھا۔ جنت اس کے باہوں کے حصار میں اس کے وجود کے اوپر بڑی بڑی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے اپنی کمر کو اذان احمد کی گرفت سے چھڑانا چاہا تھا۔ بدتمیزی کہاں ہے، میری بیوی ہو، میں جیسے چاہوں تمہیں چھوں۔ دھیمے نرم لہجے میں بولتے وہ اس کے لبوں پر اپنے انگوٹھے کا سرسراتا لمس چھوڑتا اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اذان احمد، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی انسان ہو جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ اب یہ زیادہ میرے ساتھ چپکا چپکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کا رشتہ نفرت کا ہے، یہ بات بھولو مت۔ اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے بولتی ہوئی وہ اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے ان رومانٹک کہتی تھی تو اس کے اس انداز پر نہ جانے کیوں وہ لرز رہی تھی۔ وہ ان رومانٹک ہی اچھا تھا، اس نے بے اختیار دل میں اعتراف کیا تھا۔ یہ چپکا چپکی نہیں ہوتی، یہ محبت ہوتی ہے، اسے رومانٹک ہونا کہتے ہیں بیگم صاحبہ۔ اور ویسے بھی میں نے سنا کوئی اعتراض کر رہا تھا کہ اس کا شوہر نہایت ہی ان رومانٹک اور خشک سا بندہ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیگم صاحبہ کو یقین دلایا جائے کہ میں بالکل ایک رومانٹک اور ایک اچھا شوہر ہوں۔ نرمی سے بولتے جھکتے وہ اس کی ناک کو چوم چکا تھا، جس پر شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اذان احمد کے لبوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی اپنے وجود کو اس کی باہوں کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اذان احمد، تم خشک مزاج ہی اچھے ہو، یہ چھچورا پن تم پر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے جانے دو اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں۔ جلدی جلدی بولتی وہ اپنے گھبراہٹ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، مجھے بتانے دو کہ میں نہایت رومانٹک۔ ابھی وہ بات مکمل کر بھی نہیں پایا تھا کہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھتے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ کارپٹ پر لیٹا ہوا اذان احمد مسکراتے ہوئے اس کے اس دل فریب انداز کو محسوس کر گیا تھا۔ اذان، نرمی سے بولتی ہوئی وہ سامنے بستر پر سوئے ہوئے اذان کی جانب دیکھے گئی تھی، وہ جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نرم سی کھنکتی ہوئی آواز پر اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا، جو سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اپنی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔
ہاں بولو، جذبات سے گھمبیر آواز میں بولتے وہ سامنے ٹھہری ہوئی اپنی بیوی کی جانب دیکھ گیا تھا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ لب کاٹتے ہوئے بولتی وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیا مطلب کہاں سو گی؟ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے، تم اس کمرے میں آئی ہو۔ اب اگر تمہیں یہاں بستر پر نہیں سونا تو میں تمہیں باہر جا کر کسی اور کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا اور خود کا تماشا بنانا بند کرو اور یہاں آ کر میرے پاس سو جاؤ، میں کچھ نہیں کہنے والا۔ ماتھے پر بل ڈال کر بولتے ہوئے اذان نے اسے بستر کی دوسری جانب اشارہ کیا تھا، جس پر لب کاٹتی ہوئی وہ کچھ سوچتے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اذان! ایک مرتبہ پھر اسے پکارتے ہوئے وہ اسے ضبط سے گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بولو۔ پلٹ کر اس کی جانب دیکھتا ہوا اس مرتبہ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی سونے کے لیے، لیکن تم تو جا سکتے ہو نا، تم جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ ایسے نیند نہیں آئے گی۔ گھبراہٹ سے بولتی وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اذان نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے یہاں سے اٹھ کر کسی اور کمرے میں جاؤں گا؟ نرمی سے بولتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو نہایت ہی کشمکش کا شکار تھی۔ جنت، جو بھی بات پوچھنی ہے سیدھی طرح پوچھو، بات بدل کر مجھ سے فضول سوال مت کرو۔ اب نہایت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو وہاں اسے گھبراہٹ کے علاوہ کچھ سوال بھی ابھرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ تبھی نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کے وجود کو کھینچتے ہوئے اپنے کندھے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ جھجکتے ہوئے اپنا سر اذان کے کندھے پر رکھے ہوئے وہ گہرا سانس بھر گئی تھی۔ وہ جو تایا ابو نے مجھے سوٹ دیا تھا وہ تمہاری الماری میں موجود ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے وہ سوٹ جلا دیا ہے؟ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی، اس کے منہ سے وہ برآمد ہو ہی گیا تھا جو تب سے وہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذان گہرا سانس لے کر اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف کیوں پہنچاؤں گا؟ یہ تم ہی ہو جس کی شرارتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جو ساری زندگی مجھ پر مسلط ہوتے ہوئے مجھے اپنی ہی سانس تنگ کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ مسکرا کر بولتے وہ اس کی ناک دبا گیا تھا، جس پر جھنجھلاتے ہوئے اس نے اذان احمد کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تم کب بڑے ہوگے؟ اذان، میں تم سے یہاں سنجیدہ سوال پوچھ رہی ہوں اور تم ہو کہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ ہماری دشمنی تو تبھی سے شروع ہوئی تھی جب تم نے وہ سوٹ جلایا تھا۔ وہ سوٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بابا کے بعد تایا ابو ہی میرے لیے سب کچھ تھے، پاپا بھی، اسی لیے میں نے اس سوٹ کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ میرے دل کے بے حد قریب تھا، اور جب تم نے اسے جلانے کی بات کی تو میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائی۔ دھیمی آواز میں اعتراف کرتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ جانتا ہوں وہ سوٹ تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، میں نے بس تمہیں تھوڑا سا پریشان کرنا چاہا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ تمہاری شرارتیں یوں اچانک سے بڑھ جائیں گی اور تم یوں میرے نکاح میں آتے ہوئے میری زندگی میں مسلط ہو جاؤ گی۔ شوخی سے مسکراتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوا تھا۔ اب تو یہ شرارتیں اپنی زندگی بھر کے لیے اپنے گلے میں لٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ کو اس سے رہائی نہیں مل سکتی، افسوس ہوا۔ مسکرا کر بولتی ہوئی وہ اس وقت پرانی جنت دکھائی دے رہی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ شرارتیں تمام عمر کے لیے قبول ہیں تو؟ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہوا وہ اسے منجمد کرنے کا باعث بنا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے دیکھا تھا کہ جنت کا چہرہ سرخ پڑتے ہوئے اس کے دل کی گواہی دے گیا تھا۔ آپ نہایت ہی کوئی خراب انسان ہیں، آپ وہ کھلاتے ہوئے بولتی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہیں۔ تبھی دونوں ہاتھوں کو اس کے مضبوط سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ چھپاک سے کمبل کے اندر چھپتی ہوئی اپنے وجود کو اس سے چھپانے کی کوشش کرتے اسے کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی بولتا تھا میں ان رومانٹک اور خشک مزاج سا انسان ہوں، لیکن لگا تھا دعوے غلط نکلے۔ لیکن تبھی تو تم سرخ پڑ رہی ہو، کہکہا لگا کر بولتے ہوئے اس نے کمبل اٹھا کر اس میں گھستے ہوئے اس کے وجود کو مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ